الصلاۃ والسلام المرسلین، الصلاۃ والسلام النبیین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا انتہائی افسوسناک اور درد انگیز واقعہ ہے، جس میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت بے دردی سے خون اشام تلواروں اور تیروں کی بھیٹ چڑھا دیا۔ اس واقعہ کو بیان کرتے وقت انسان کی زبان اور روح کانپتی ہے، لیکن تاریخ اسے ہر بار دہراتی ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان کو سنیں اور ان کے اندر ایمان تازہ ہو۔ ذرا سی بات تھی افسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فخر زیب داستاں کے۔ ربیع الاول 11 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے بچوں کو لا لاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ بچوں نے اپنے شفیق نانا کو بے چین دیکھا تو بے اختیار رونے لگے۔ ان میں سے ایک 6 سالہ بچی کو تو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنا سر رکھ کر سسکیاں بھرنے لگی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچی کی پیشانی کو چوما اور اپنے دستے شفقت اس کے سر پر پھیر کر دلاسا دیا۔ یہ وہی بچی تھی جو 6 سال پہلے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ موجود نہیں تھے۔ 3 دن بعد آپ تشریف لائے تو سیدھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس بچی کو گود میں لیا، بہت دیر تک روتے رہے، پھر دہن مبارک میں کھجور چبائی اور لعاب مبارک اس بچی کے منہ میں ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بچی کا نام زینب رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم شکل ہیں۔ 6 سال بعد آج یہی زینب رضی اللہ تعالی اپنے شفیق رحم دل نانا سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہی تھی۔ 6 سال کی معصوم جان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آنے والی زندگی میں اس پر اس قدر قیامتیں ٹوٹنے والی ہیں کہ اس کی کنیت ہی ام المصائب مشہور ہو جائے گی۔ یہی زینب جنہیں زینب رضی اللہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، سیدہ زینب کبریٰ نے جس گھرانے میں ہوش کی آنکھیں کھولی وہ زمین میں رہنے والوں میں سے سب سے بہترین گھرانہ
تھا۔ ان کے نانا تمام نبیوں کے سردار رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو نانی اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں۔ والد اسد الغالب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ تو والدہ سید النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بتول تھیں۔ ان کے بھائی جنت کے جوانوں کے سردار سیدنا حسن رضی اللہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی شہید کربلا تھے۔ تو چچا محبوب رسول سیدنا جعفر تیار شہید موتا تھے۔ حضرت زینب مستند روایات کے مطابق جمادی الاول 5 ہجری میں پیدا ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی پرورش آپ کے نانا سرور کونین اور آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے زیر سایہ ہوئی۔ بچپن میں ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ بے خیالی میں سر سے اوڑھنی اتر گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان کے سر پر اوڑھنی ڈالی اور فرمایا، بیٹی اللہ کا کلام ننگے سر نہیں پڑھتے۔ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ میں معصومانہ لڑائی ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی والدہ نے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی۔ بچوں، لڑائی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ دونوں بچے خوف خدا سے کانپ اٹھے اور کہا، آئندہ کبھی لڑیں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بہت خوش ہوئیں اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زینب سے بہت بے حد محبت فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ حضرت زینب کو حسین رضی اللہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 5 سال تھی اور یہ ان کا پہلا سفر تھا۔ سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا فانی سے رحلت فرمائی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 6 برس کے لگ بھگ تھی۔ 6 ماہ بعد ماں کی آغوش شفقت سے بھی محروم ہو گئی۔ ان حادثوں نے، ان صدموں نے ننھی زینب رضی اللہ تعالیٰ کو سخت صدمہ پہنچایا کہ شفیق نانا رحمت للعالمین اور جان سار ماں دونوں کی جدائی سے وہ ان کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ غم و عالم کی مورتی بن گئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام خود سنبھالا اور کچھ مدت کے بعد ان کی نگرانی کے لیے ام النبیین بنت خرام کلابہ سے نکاح کر لیا۔ علم کا سمندر جب خود معلم ہو تو شاگردوں کی خوش بختی کا کیا ٹھکانہ۔ تھوڑی ہی مدت میں بچوں کے دل و دماغ علم و حکمت کے خزانوں سے معمور ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے جلیل القدر باپ کے علم اور دوسرے اوصاف سے خوب فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ زہد و تقوی، عقل، فراست، حق گوئی، عصمت اور عبادت و شب بیداری میں
سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نمونہ بن گئی۔ دراز قد، متناسب الاعضاء اور چال ڈھال میں وقار حیدری نمایاں تھا۔ چہرہ مبارک پر اپنے نانا کا جلال اور حرکات و سکنات تھے۔ علم و فضل میں تمام قریش میں کوئی لڑکی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بے مثال خطیب تھے۔ وہ اپنے خطبات اور تقاریر میں مسافت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے عظیم باپ کی فصاحت و بلاغت اور زور بیاں ورثہ میں ملے۔ یہ مستقل خطابات تاریخ نے اپنے صفحات میں محفوظ کر لیے ہیں۔ انہیں پڑھ کر کون سا دل ہے جو پگھل نہ جائے اور کون سی آنکھ ہے جو اشک بار نہ ہو جائے۔ زینب رضی اللہ جب جوانی کے عالم کو پہنچی تو قبیلہ کندہ کے رئیس اشعث بن قیس نے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار کے بھتیجے شہید موتا حضرت طیار بن ابی طالب کے فرزند عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ام محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عبداللہ رضی اللہ کی پرورش و تربیت فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کے نگران سرپرست تھے۔ وہ بڑے نیک اخلاق کے حامل تھے۔ سیرت و صورت میں قریش کے جوانوں میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے نہایت سادہ طریقے سے لخت جگر کا نکاح حضرت عبداللہ سے پڑھا دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا ہے۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا عمریہ اختلاف روایت 11 برس یا 13 برس کی تھی۔ نکاح کے بعد خاندان کی عورتیں انہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر خود چھوڑ آئیں۔ دوسرے دن انہوں نے دعوت ولیمہ کی مہر کی رقم کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض نے 480 درہم لکھا ہے اور بعض نے 40,000۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ اس وقت تجارت کرتے تھے اور ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی ازدواجی زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت گزار تھی اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کی دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اگرچہ گھر میں لونڈیاں بھی تھیں اور خادم بھی، لیکن وہ گھر کا کام کاج زیادہ تر خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، زینب رضی اللہ تعالیٰ بہترین گھر والی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہایت کشادہ دستے اور فیاض تھے۔ سید النساء رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی بھی اس رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل یا حاجت مند ان کے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، یا کسی کی مصیبت کا نہیں پتہ چلے اور وہ اس کی خبر گیری نہ کریں۔ دونوں میاں بیوی کی جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ کئی غیر مستحق لوگ بھی ان کے دستے کرم سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ
نے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کہا، اے ابن ام، تم بہت اسراف سے کام لیتے ہو اور غیر مستحق لوگوں کو بھی اپنی کمائی میں شریک کر لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا، جانے برادر، کیا کروں، سائل کو دیکھ کر دل قابو میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسی لیے دی ہے کہ اس کے بندوں میں بانٹوں۔ خاوند کے گھر میں دولت کی ریل پیل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں کوئی تغیر پیدا نہ کر سکی۔ بدستور صبر و قناعت، سادگی اور جفا کشی کا پیکر بنی رہی۔ 37 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو اپنا مستقر بنایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن جعفر بھی مدینہ منورہ سے کوفہ آ گئے۔ کوفہ میں حضرت زینب نہایت تندہی سے درس و تدریس اور واضح و ہدایت کے کام میں مشغول ہو گئیں۔ کوفہ کی خواتین اکثر سیدہ زینب کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور نہ صرف ان کے 15 نساء سے مستفیض ہوتیں اور ان سے قرآن کریم کے معنی و مطالب بھی پوچھا کرتیں۔ ایک دفعہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کے سامنے سورۃ قاف ہا عین صاد کی تفسیر بیان کر رہی تھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں تشریف لائے اور بڑے غور سے اپنی لخت جگر کی تقریر سنتے رہے۔ جب ان کا بیان ختم ہوا تو امیر المومنین نہایت مسرور ہوئے۔ فرمایا، جانے پدر، میں نے تمہارا بیان سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم کلام الہی کے مطالب اتنے عمدہ طریقے سے بیان کر سکتی ہو۔ جلد ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے علم و فضل کی شہرت دور دور پھیل گئی۔ یہ ان کی زندگی کا بہترین دور تھا، لیکن افسوس سکھ اور اطمینان کا یہ زمانہ بہت مختصر ثابت ہوا۔ 17 رمضان مبارک 40 ہجری کو حضرت علی کرم اللہ وجہ مسجد کوفہ میں بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز تھے کہ ایک کم بخت خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور اپنی زہر آلود تلوار کے بھرپور وار سے امیر المومنین کو شہید زخمی کر دیا۔ ابن ملجم کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دیکھا تو غم و غصہ سے بے تاب ہو گئیں۔ اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اوہ دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو زخمی کر ڈالا۔ ابن ملجم نے کہا، امیر المومنین کو نہیں، تمہارے باپ کو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انشاءاللہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ابن ملجم نے نہایت بے حیائی سے جواب دیا تو آہ و فغا کیوں کرتی ہو؟ خدا کی قسم، میں نے کئی روز تک اپنی تلوار کو زہر پلایا ہے۔ اسی زہر آلود تلوار کے زخم سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو جام شہادت پی کر خلد بری میں پہنچ گئے۔ اپنے عالی رتبہ اور معدن علم و فضل باپ کی شہادت سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ غم و اند وہ کا وہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ابھی ان کی قسمت میں اور بڑے بڑے صدمے لکھے تھے۔ 50 ہجری میں انہیں اپنے برادر بزرگ سیدنا حضرت امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا۔ اس وقت وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔